بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور ایچ ایس این کالج اسکینڈل میں کل ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن کل اس پر ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے رات کو، جس میں حکومت نے پرنسپل سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست کر دی ہے، اور پرنسپل کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ گورنر صاحب جا رہے ہیں۔ تو پرنسپل کے استعفے کی بجائے اب گورنر پنجاب استعفیٰ دے کر گھر جائیں گے یا ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں کافی دنوں سے کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی ہے تو وہ پولیٹیشین ہے، وہ سیاستدان ہے، اور وہ سیاستدان جو اس وقت حکومت میں ہے وہ بڑی کمزور حالت میں نظر آتے ہیں۔ اور اشرافیہ کا کالج ایچ ایس این، اس کا پرنسپل اتنا طاقتور ہے کہ وہ اگر استعفیٰ دے تو پنجاب کے گورنر کو گھر جانا پڑ سکتا ہے۔ تو کل اس پر حکومت نے سٹینڈ لینے کی کوشش کی، گورنر پنجاب نے بھی پریس ریلیز جاری کیا، پرنسپل کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور مخالفین نے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا۔ حکومت یہ اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکی اور الٹے پاؤں انہیں یہ سب معاملات سمیٹنے پڑے۔ یقین دلایا گیا ہے پرنسپل ایچ ایس این کو کہ آپ رہیں گے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نہیں رہیں گے۔ ویسے بھی گورنر پنجاب کا عہدہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے حصے میں آ چکا ہے اور انہوں نے اپنا گورنر لگانا ہے، آج نہیں تو کل لگائیں گے۔ تو بلیغ الرحمان صاحب کے جانے کی پہلے سے تیاری ہے، ان کو ہٹانے کی تیاری ہے۔ تو اب اس معاملے میں ان کو بلی کا بکرا بنا کر ان کو شاید وقت سے پہلے رخصت کر دیا جائے۔ ایچسونین جو کہ پاکستان کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ بھی پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ذرائع کے حوالے سے بڑی خبر یہ کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ جا رہے ہیں، آج نہیں تو کل، لیکن جاتے جاتے ان کے گلے میں ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے ایک ایسا تمغہ ڈال دیا ہے جو اس شریف آدمی کو ہرگز سوٹ نہیں کرتا۔ بلیغ الرحمان جب تک گورنر رہے ان کا کوئی ایک سکینڈل بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اور ایک بڑی اہم خبر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس کی ہے، اس کی اندر کی کہانی ہے، جس میں ایک بڑے اہم رہنما کی کاف والی ہو گئی۔ میر عالم فیملی کا ایک بڑا ہی اہم رکن جو کہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، دانشور بنا ہوا ہے، اس نے شیر افضل مروت سے اجلاس میں لیا پنگا اور اس نے کر دیا اس کو ننگا۔ تو پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں وہ چھتر پڑے ہیں، وہ تھپڑ پڑے ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ کور کمیٹی کے اجلاس کی کہانی کیا ہے، جسے شہباز گل چھوڑ کر بھاگے اور ایک اور نیازی صاحب جنہوں نے بلے باز بننے کی کوشش کی، ان کی بھی خوب دھلائی ہوئی۔ اور کور کمیٹی کے اجلاس میں شیر افضل مروت کی بھی مخالفت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے مہم چلانی ہے، جن کی اپنی دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے۔ اس کی میں کچھ اور آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ معاملات کیا ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو کے پی کے حکومت کا یہی حال ہے۔ چودھری فضل کو اڈیالہ جیل میں کچھ زخم آئے، جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق وہ واش روم میں پھسل گئے تھے۔ چودھری صاحب واش روم میں گئے، وہاں پر ان کا پاؤں پھسلا یا ان کو چکر آ گیا یا انہوں نے کوئی ڈانس کرنے کی کوشش کی، چوٹیں ان کو ایسی لگی ہیں کہ جس سے شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوٹیں گرنے سے نہیں لگتی، یقینی طور پر ان کی پٹائی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس پر حاشیہ آرائی کی، خیال آرائی کی، تباہ آزمائی کی کہ چونکہ پرویز صاحب سے بہت سی طاقتیں ناراض ہیں اور وہ ان کو نہ جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہیں، نہ ان کے ساتھ وہ نرم رویہ رکھنا چاہتی ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے پینٹی لگا دی ہو۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے پروگرام بھی کر دیے، لیکن اگر چودھری فضل پہ تشدد ہوا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی فیملی احتجاج کرتی، ان کی اہلیہ احتجاج کرتی، ان کے بھائی یا سالہ صاحب یا بہنوئی صاحب جو بھی باہر ہیں وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی احتجاج کرتا۔ لیکن فیملی میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا، فیملی میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چودھری فضل جو ہے اس کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اس پر تشدد ہوا ہے۔ تو آج کل عالم یہ ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کی پشاور ہائی کورٹ ہے، اور جس کا کوئی والی وارث نہیں اس کی خیبر پختونخوا والی وارث بنی ہوئی ہے، چاہے وہ زندہ لاش ہو یا پھر لاش ہو۔ تو پرویز الہی کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ مطالبہ کیا ہے بیرسٹر صاحب نے کہ یہ ان کو
ان کا معائنہ کرایا جائے, ہمیں ملاقات کرائی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. یعنی تو کون, میں خام ہاں. اگر کسی کو درد ہوگا تو مونس لائی کو ہوگا, اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو کیسرا لائی کو ہوگی, جو ان کے قریبی ہیں. وہ تو پہلی فرصت میں کسی کورٹ میں چلے جاتے, شور مچاتے کہ جی ابا جی کو مارا گیا ہے یا ہمارے شوہر کو جو ہے پھینٹی لگائی گئی ہے. وکل خاندان ہے, سیاسی خاندان ہے, سمجھتا ہے, لیکن ان کو الگ ہی وہ کہتے ہیں نا پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو چوئی صاحب کے ساتھ تو کئی جو ان کے ملازمین ہیں وہ ایسے ہی جیل میں بند ہیں ان کی خدمت کے لیے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کئی ملازمین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے کیسز میں اندر کرا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بریلوی نے بھی کسی کو ابھی تک نہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ مارا پیٹا گیا ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے, اسے کہتے ہیں لیڈر, اسے کہتے ہیں عوامی سیاست, اسے کہتے ہیں کہ عوام کی نفس پر ہاتھ رکھنا. یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو یہ کہے کہ پہلے لاشیں دفناؤ میں پھر آؤں گا. یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو کہے گا کہ میں جنازوں میں نہیں جاتا, میں مرگ والے گھر میں نہیں جاتا, جو اپنے قریبی ساتھی کے جنازے میں نہیں گیا بلکہ کئی قریبی ساتھیوں کے جنازے میں نہیں گیا, اور حتیٰ کہ اپنی والدہ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا. تو اس طرح کے لیڈر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ لیڈر اور ہوتے ہیں اور یہ لیڈر اور ہوتے ہیں جو کہ اپنی عوام کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں, ان کے درد میں جا کے شریک ہوتے ہیں, ان کے غم و خوشی میں شرکت کرتے ہیں. سیاست میں ویسے ہم نے جو رواداری اور اخلاقیات کا معیار دیکھا, اس میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ جو سیاستدان ہے وہ اپنے لوگوں کے دکھ درد غم میں خوشی میں سب میں شریک ہوتا ہے. تو یہ منظر کل پوری قوم نے دیکھا کہ جب نواز شریف اپنی بیٹی کے ہمراہ وہاں گئے جہاں ایک نوجوان کی موت ہوگی جس کی عید کے بعد شادی تھی, اور ایک قاتل ڈور نے اس کی جان لے لی. اور یہ بڑا ہی المناک سن ہے اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور اس سے کچھ روز قبل فیصل آباد کے دو نوجوان جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے تھے, مسیحی برادری کے لوگ تھے, ان کی موت واقع ہوئی. تو ان کے گھروں میں بھی گئے اور سب کے ساتھ انہوں نے تعزیت بھی کی, ان کے دکھ درد میں شریک بھی ہوئے, ان کا غم بھی بانٹا, ان کو حوصلہ بھی دیا. اور ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب وہاں بیٹھی ان کو حوصلہ دے رہی تھی, اور دوسری طرف ان کی جو پوری ٹیم ہے, انتظامیہ ہے, وہ انہوں نے پنجاب میں اتنے چھاپے مارے کہ شاید اتنے چھاپے پچھلے چند دنوں میں کہیں بھی نہ پڑے ہوں. اور انہوں نے چند گھنٹوں میں وہ ذمہ دار بھی گرفتار کر لیے جن کی وجہ سے اس نوجوان کی موت ہوئی. 4 سے 5 لوگ پکڑے ہیں انہوں نے. اس کے علاوہ پتنگ بنانے والی دکانیں ہی نہیں بند کی گئی بلکہ فیکٹریاں سیل کی گئی ہیں, اور مالکان کو پکڑا گیا. ڈورے بنانے والی فیکٹریوں کو پکڑا گیا, دھاگا بنانے والی فیکٹریوں کو چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو انہوں نے, ان کی ٹیم نے اپنا کام کیا ہے, اور مقتول کے اہل خانوں کو کم از کم یہ اطمینان ہوگا کہ ہمارے بچے کی موت کے جو ذمہ دار ہے وہ آزاد نہیں گھوم رہے. تو یہ بڑا کام ہوتا ہے. تو یہ گورننس جو ہے اس کی ہمیں شدید ضرورت تھی, جو اب ہمیں نظر آتی ہے. نواز شریف ملک کو لیڈ تو نہیں کر رہے, وزیر اعظم تو نہیں بنے, لیکن وہ پاکستان میں موجود ہے اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے طور پہ موجود ہے. اور یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پہلے کہ وہ جلد ہی اپنی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون اس کی صدارت سنبھالیں گے, قیادت سنبھالیں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن چکے ہیں, تو پارٹی کے جو امور ہے وہ نواز شریف ہی دیکھیں گے. تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عوامی سیاست کریں گے, اور وہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں ایز اے بزنس مین بھی اپنا کردار ادا کریں گے. تو ہمیں اس کی کچھ جھلک نظر آئی ہے. اور مریم نواز نے جو یعنی اگزامپل سیٹ کیے ہیں, جو وہ کر رہی ہیں, یہ میرا خیال ہے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی تقلید کرنی چاہیے. ہم نے کراچی میں دیکھا ہے روز کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیں خون کے آنسو رلانے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی درخواست ہے, وہاں کے منسٹر سے بھی درخواست ہے, ایم کیو ایم جو کہ اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی, ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی عوامی سیاست میں توجہ دے اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں, اور وہاں سے جو کچھ بھی سماج دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف مل کر جدوجہد کریں, سیاسی لڑائیاں بند کریں.
اب یہ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور مریم نواز اس نوجوان کے گھر گئے ہیں جس کی موت واقعہ ہوئی پتنگ کی ڈور کی وجہ سے، اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر پتنگ بازی کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے، اور لوگ پتنگیں جلا رہے ہیں اور ویڈیو شیئرز کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو بڑے دیکھے بچوں کو پتنگیں یا ڈور لے جاتے ہوئے تو ان کو منع کرے کہ وہ پتنگ بازی نہ کریں۔ ویسے کیا المیہ ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا فیسٹیول بسنت ہوا کرتا تھا، اور بسنت فیسٹیول اتنے یعنی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ مشرف دور تک تو مجھے یاد ہے کہ یہ فیسٹیول ایک ایسا فیسٹیول تھا جس کی کئی ممالک میں اس کی مثال دی جاتی تھی، پاکستان میں جو بسنت فیسٹیول ہوتا تھا خاص کر لاہور میں، لیکن پھر یہ دھاتی تار اور دھاتی ڈور اور حکمرانوں کی غفلت، نااہلی، بری پالیسیوں کی وجہ سے اس نے پاکستان کی اس سب سے اچھی تفریح کو غارت کر دیا، اور وہ جو خوشیاں دیتی تھی بسنت، وہ خونی بسنت میں بدل گئی، اور آج کوئی بسنت کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس خطرے سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کے در پہ ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر، تربت نیول بیس پر BLA کا حملہ جس کو ممکنہ طور پر ناکام بنا دیا گیا ہے، اور اس میں 4 حملہ آور مارے گئے ہیں، اور اس کی ایک CCTV فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں چاروں حملہ آوروں کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے رات کی تاریکی میں نیول بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر موجود سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو ٹارگٹ کیا اور چاروں جو ہے حملہ کرنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ ان چاروں حملہ آوروں کا تعلق مجید بریگیڈ سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک خبر ہے۔ چند دن پہلے آپ نے گوادر میں ایک حملہ دیکھا، اور اب آپ نے جس میں بہت سے لوگ مارے گئے، پھر اس کے بعد ایک اور ہم نے حملہ دیکھا۔ تو اب بلوچستان کے کئی علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور اب تربت میں نیول بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو بعض رائے کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، یعنی جو دہشت گرد ہے انہوں نے اٹیک کر کے بہت نقصان پہنچایا، لیکن جو تازہ ویڈیو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی حکام نے اس کو یا سیکورٹی نے اس حملے کو پوری طرح ناکام بنا دیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم BLA کی مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے۔ یہ حملہ پیر کی شب تقریباً 10:30 پر تربت شہر سے 12 کلومیٹر دور کے فاصلے پر نیول بیس پر کیا گیا۔ FC کے اسپیشل آپریشن ونگ، نیول SSG اور دیگر فورسز نے دہشت گردوں کو پسپا کیا ہے، اور 4 حملہ آوروں کو اس میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس حملے میں صدیقی ایئر اسٹیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، دہشت گرد بغیر کوئی کارروائی کیے ہلاک ہو گئے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، خواجہ آصف کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف اور مریم نواز سے۔ خواجہ آصف نے چند روز قبل یہ بیان دیا تھا کہ انہیں فوج کے اندر سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ سابق جرنیلوں کو پارلیمنٹ میں بلانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے بات میڈیا کو بتا دی کہ انہیں فوج کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس بات سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اگر کرنی ہے تو جنرل باجوہ کو اور جنرل فیاض حمید کو کٹہرے میں بلانے کا یا عدالت میں بلانے کا یا پارلیمنٹ میں بلانے کا خیال چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ جس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ان کا بیان شاید فوج میں اور حکومت میں کشیدگی کا باعث بنے گا، اور میں نے اس پہ انالیسس بھی دیا تھا آپ کو کہ یہ شاید حکومت کی طرف سے جو حکومت کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے اس کا کوئی شاید کاؤنٹر ایک اٹیک ہے یا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، جس کے تحت حکومت بھی جو ہے یعنی وہ بالکل نیچے لگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میری اس بات کو تقویت ملی کل اس وقت جب نواز شریف کی ملاقات ہوئی خواجہ آصف سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا، اور وہ انٹرویو دیا سید طلعت حسین کو۔ یہ چیز جو ہے پاکستان کی عوام کو پتہ لگنی چاہیے، اور میں یہ باتیں جس دن بھی کیا، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، مولد دے، میں آگے قرآن رکھ کے باتیں کروں گا، ہاتھ رکھ کے باتیں کروں گا،
اور جس چیز کے متعلق کوئی بات کروں گا اس کو کہوں گا کہ آؤ تم بھی قرآن کی بات رکھو اور مجھے ریفیوٹ کرو. لیکن فی الحال تو بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہے, اس میں تو قرآن پاک نہیں ہوگا نا. جم کرن میں تو یہ کہتا ہوں جم اللہ پاک لگے رہن. لیکن ان کے پاس فائلیں زیادہ ہوں گی نا, آپ لوگوں کی پارٹی کے ممبران کے پاس ان کے بیان کو. اب مجھے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں, وہ کہتے کیا ہوتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان کی جماعت کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے 3-4 میرے کو پھیرا نہیں لاتا ہے, جو پھیرا نہیں لاتا اور بہ کے روندا نہیں ہے میرے کو. وہ صوفہ انڈیکیٹ کرتے ہوتے تھے کہ اس صوفے کی. اچھا مجھے بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ فلانا ایتھے بیٹھا تھا, یہ فلانا ایتھے بیٹھا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ایکسٹینشن ڈسکشن ہو رہی تھی. جی بالکل, کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا, یہ رو رہا ہوتا تھا, یہ نواز شریف کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا تھا, ان کی کیا اوقات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سارے پھیرے لگاتے تھے. ان کے پاس تو خواجہ صاحب بہت مواد ہے, تو آپ کی پارٹی کا تو ملیا میٹ ہو جائے گا جب انہوں نے باتیں شروع کی. تو ایک خیال یہ ہے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی ہیو لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لائک واٹ کر دو علی کال کا دیے آپ. اچھا چل سعید طلعت حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ اعظم نے ایک بار پھر کہا کہ وہ یہ بات جو ہے وہ یعنی سب کو بتانے کے لیے تیار ہے, اور یہ بات وہ حلف لے کر یعنی قرآن پر یہ حلف لے کر بتانے کے لیے تیار ہے کہ آپ نے سب نے بیٹھ کے کس نے کیا بات کی. تو خواجہ اعظم کے اس بیان سے لگتا یوں ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے انہیں یہ کہا کہ اگر وہ سچ بول رہے ہیں یا ان کو واقع دھمکی دی گئی ہے تو پھر انہیں اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے, کیونکہ شاید فوج کے اندر جو کچھ سینئر ذرائع ہیں یا سینئر آفیسرز ہیں یا ان کی جو سینئر قیادت ہے, انہوں نے اس بات سے ڈینائی کیا ہے کہ خواجہ صاحب کو کوئی دھمکی دی گئی ہے یا کسی اہم جرنیل کی طرف سے یا کسی اہم افسر کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے. تو اس لیے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امن سامنے بٹھا لو اور ایمانی قرآنی گل کرا لو. جھٹکا آدمی ہے نا خواجہ صاحب, تو وہ ایمانی قرآنی پہ آ گیا. تو ایمانی قرآنی پہ جب وہ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, اور حکومت جو ہے اس حوالے سے کسی قسم کا دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں کل رانا سرالو نے بھی کہا کہ کوئی اور ہوتا تو اب تک لڑائی ہو چکی ہوتی, کیونکہ جتنے فیصلے واپس لیے ہیں شہباز شریف صاحب نے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور وہ بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں. تو ان کو کوئی اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا کہ اگر انہیں کوئی فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑے. تو اس معاملے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب ناراض ہوں گے یا ان کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچے گا, تو خواجہ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کے باوجود اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ فوج کے اندر سے انہیں یہ باور کرایا گیا, کلیئر کرایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب جو ہے وہ درست بات نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے خواجہ صاحب نے کہا کہ گل ایمانی قرآنی ہوگی. تو گل ود گئی مختاریہ. اب فوج کو یا فوج کی سینئر قیادت کو وہ بندہ جس نے خواجہ صاحب کو دھمکی دی ہے وہ خواجہ صاحب کے آمنے سامنے کرانا پڑے گا. تو جلدی کوئی ایسی آپ یعنی بات سنیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ ایکچولی کیا تھا. لیکن اس معاملے میں لگتا یوں کہ انہیں نواز شریف کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کے ساتھ وہ ہوئی ہے جو 7 چوراں نال ہوئی ہے. شہباز گل صاحب کور کمیٹی کے ممبر ہیں. کل کور کمیٹی کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں انہوں نے ایک لمبا چوڑا بھاشن دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ بغیرت ہے. یہ کوئی یعنی بغیرتی کی حد ہے کہ عمران خان اندر ہے اور یہ عشیہ کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر ایم این اے ایم پی اے بن گئے ہیں, وزیر بن گئے ہیں, اور عمران خان ابھی تک اندر سڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ وہ پختون کارڈ استعمال کرے اور پورا زور لگا دے اور چڑھ جائے اسلام آباد کے اوپر تاکہ وہ عمران خان کو رہا کرا سکے. اور پنجاب میں بھی ایک تحریک چلائی جائے. عمران خان کو جو ہے باہر لانے کے لیے سب کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا. اس نے ایک بڑا دھواں دار خطاب کیا اور جب بغیرت کی آواز لگائی تو وہ شیر افضل مرود رہ نہیں سکا. اس نے کہا کہ سب سے بڑے بغیرت تو وہ ہے جو پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کے پاکستان میں لیڈ کرو. یا کوئی بندہ تو باہر نکلتا نہیں, آدھے سے زیادہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. جو باہر نکلے ہیں آپ انہیں غدار بغیرت کہہ رہے ہیں, تو بغیرت وہ لوگ ہیں. تو اس نے جناب بھرپور چھترول کر دی. اسی اسلام میں کوئی اور بھی ایک صاحب بیچ میں
شہباز گل کی لائن لینے کی کوشش کر رہے تھے. تو شیر افضل مرود نے کہا کہ مجھے بتائیں کس نے بلے باز کا نشان لیا, کیسے ہماری مخصوص نشستیں چلی گئی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی جواب دینے والا ہے. تو پی ٹی آئی کے رہنما نیاز اللہ نیازی, وہ کہتے ہیں نا تو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. تو نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ جناب بلے باز کو لانے والے کی پارٹی میں بڑی قربانیاں ہیں. تو شیر افضل مرود نے کہا کہ ان قربانیوں کو ہم نے کیا چاٹنا ہے کہ ہماری جو نشستیں ہیں وہ ہم سے چھن گئی ہیں, اور ہم ایک ایسی پارٹی کے ساتھ چلے گئے جس نے ہمارے ساتھ سچ نہیں بولا, سنی اتحاد کونسل. اور اگر ہم پہلے فیصلہ ٹھیک کرتے تو آج ہمارے پاس مخصوص نشستیں بھی ہوتی, آج ہم زیادہ اسٹرانگ بھی ہوتے, آج سینٹ میں بھی ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑتا, پنجاب میں بھی ہمارا فارورڈ گروپ بنا ہوا ہے, لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس میں کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب, انہوں نے بھی لقمہ دیا اور کہا کہ یہ جو شیر افضل مرود ہے ان کے ساتھ کسی کو رکھنا چاہیے جو اسے پڑھائے اور سمجھائے. یہ اپنے لوگوں پہ حملے کرتا ہے, یہ اپنے لوگوں کا جو برا بھلا کہتا ہے. تو شیر افضل مرود نے کہا میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, چونکہ میں باہر نکلا ہوں, باقی سب باہر نہیں نکلتے, چھپے ہوئے ہیں, تو میرے خلاف جو ہے پی ٹی آئی میرے خلاف باتیں کرتی ہے, اور میں نے مشکل دنوں میں پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے. تو کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا گیا شیر افضل مرود جو ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ اس عہدے پر نہیں ہے, ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جتنے بڑے بڑے وہ بیان دیتے ہیں, جتنی بڑی بڑی وہ باتیں کرتے ہیں. تو شیر افضل مرود نے کہا ٹھیک ہے, جس میں ہمت ہے وہ لیڈ کر لے, وہ چلا لے. 30 مارچ کو لوگوں نے باہر نکلنا تو آپ لوگ لیڈ کیجئے گا. اور یہ جو بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں بغیرت کہہ رہا ہے, یہ آئے اور آ کر لیڈ کرے. وہ جو میر عالموں کا بچہ ہے نا شہباز گل, وہ کل کہہ رہا تھا کسی اپنے وی لاگ کے اندر, اس نے گدھے اور اس کے مالک کی سٹوری سنائی جو ہم نے بچپن پڑھی ہوئی, نمک والی کہانی, جس میں گدھے پہ نمک ڈالا گیا, گدھا پانی میں بیٹھ گیا, نمک گھل گیا, گدھا کھڑا ہو گیا, اور پھر اس کو عادت لگ گئی تو مالک نے تاڑ لیا. اس نے پھر پرانی روئی اس پہ لا دی, جب وہ پانی میں بیٹھا وہ بھاری ہوگی, اس سے کھڑا ہی نہ ہوا جائے. تو اس نے کہا یہ مثال اس نے جو اس پاکستان کی حکمران جماعت ہے شریف فیملی, اس کے حوالے سے دی. اور اس نے کہا کہ یہ وہ ہیں لوگ جو یہ سمجھتے تھے انہوں نے 16 ماہ کی حکومت چلائی تو نمک کے عادی ہو گئے, لیکن اب ان پہ صحیح وزن پڑا ہے, اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اب ان کو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا. تو دوسروں کو کھوتا کہنے والا, دوسروں کو گدھا کہنے والا, اس کو کم از کم آپ کوئی اور اچھا نام دے سکتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے دے لیجیے گا, کاف سے دے لیں, میم سے دے لیں, شین سے دے لیں, یا آپ ویسے گیدڑ مجھے پسند ہے کہ گیدڑ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور وہ بھاگ گیا, جب اسے شیر افضل مرود نے لتاڑا تو بیچ میں سے بھاگ گیا. بعد میں تو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں سمجھ لے کہ بس ایک دوسرے کو مکے نہیں مارے گئے, ایک دوسرے کے کپڑے نہیں پھاڑے گئے, لیکن بے عزتی کرنا بھی تو تھپڑ مارنے کے مترادف ہوتا. تو تھپڑ اتنے مارے گئے ہیں کہ ان کی وہ کہتے ہیں نا لال ہو گئی, کہتے ہیں لال ہے بھی لال ہے, آج کل ان کی بڑی لال بھی ہو رہی ہے, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر 2 دن نکال لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب جھوٹ جو ہے اس کی عمارت گرتی ہے تو پھر ان کو جو ہے ان کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.